أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. آج ہم ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ سورۃ الانعام آیت نمبر 118 کے ساتھ 118، آیت نمبر 116، 117، 116، 117 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زمین پہ جو اکثر لوگ ہیں اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے کہیں دور لے کر چلے جائیں گے، آپ کو بہکا دیں گے، بھڑکا دیں گے، اور ان کا جو علم ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ گمان ہے، اندازے لگاتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 118 میں 118 میں فَكُلُوا، بس تم کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم، اگر تم ہو، بآیاتہ، اس کی آیتوں پہ، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس جانور کا گوشت آپ کھائیں جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اسے ذبح کیا گیا ہو، یعنی کہ اس جانور میں سے آپ نے نہیں کھانا جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، جس کو کسی اور نبی کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، جس جانور کو کسی بت کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، اس کا گوشت کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اس جانور کا گوشت کھانا ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی جانور کو ذبح کیا گیا اور جان بوجھ کر اس پہ کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا، نہ اللہ تعالیٰ کا نہ کسی اور کا، تو اس کا گوشت کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہارا اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان ہے، قرآن کریم پہ ایمان ہے، تو اللہ کے اس حکم پہ عمل کرو۔ اگر تم اللہ کے اس حکم پہ عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دعوی ایمان مشکوک ہے، تمہارا دعوی ایمان اس طرح نہیں ہے جیسی ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 119، 119، وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے، یہ ما استفہامیہ ہے، اور تمہیں کیا ہے، اللہ تأکلوا، کہ تم نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے، جس پہ اللہ کا نام پڑھا جائے، جس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ وقد فصل لکم، واو حالیہ ہے، جبکہ قد، تحقیق، یقیناً، بے شک، فصلا، اس نے واضح طور پہ بیان کر دیے، لکم، تمہارے لیے، ما، وہ چیزیں، ما حرم علیکم، جو اس نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں، الا، سوائے اس کے، ما، الا ما، سوائے اس چیز کے، ما اضطررتم الیہ، جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، اضطررتم، تم مجبور کر دیے جاؤ، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً، بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ، البتہ گمراہ کرتے ہیں، لام کے معنی البتہ، یقیناً، یضلون، گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ، احوا، ہون کی جمع ہے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا وہ، عالم، بخوبی جاننے والا ہے، بالمعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔
اس آیت میں اللہ رب العزت سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم ان جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ جن پہ اللہ کا نام لیا گیا، یعنی کہ ان جانوروں کا گوشت تمہیں کھانا چاہیے جن پہ اللہ کا نام لیا گیا، جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تم نے ان کفار کی باتوں میں نہیں آنا، ان کو حلال ماننا ہے اور اس کے گوشت میں سے تم نے کھانا ہے۔ تم کیسے ایسے جانوروں سے اجتناب کرو گے جو حلال ہے اور جن کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، جب کہ اللہ تمہارے لیے وعدے کر چکا ہے وہ جانور جو تمہارے اوپر حرام ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، البتہ وہ جانور جن کے بارے میں اللہ نے وعدے کر دیا کہ وہ حرام ہیں، وہ بھی اس وقت کھانا تمہارے لیے جائز ہے جب تم مجبور ہو جاؤ، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہو، تو خنزیر کا تھوڑا بہت گوشت کھانا جائز ہو جائے گا جس سے جان بچ جائے۔ مردار جانور پڑا ہوا ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہو جائے گا، اتنا گوشت کھانا جس سے جان بچ جائے۔ ایسا جانور پڑا ہوا ہے جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، کسی نبی کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، کسی ولی کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، کسی شہید کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، تو اس کا اتنی مقدار میں گوشت لینا تمہارے لیے جائز ہو جائے گا جس سے تمہاری جان بچ جائے، اور یہ مجبوری ہے، ورنہ وہ جانور حرام ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حرام جانور بیان کر دیے، کہاں بیان کیے؟ سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، اور اس آیت میں بھی آگے چل کر تذکرہ آئے گا۔ سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تمہارے اوپر مردار حرام، یعنی کہ وہ جانور جو ذبح کیے بغیر مر جائے وہ حرام ہے، اور ایسے خون تمہارے اوپر حرام ہے، خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے، اور جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور یقیناً بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے لگا کر۔ مثال کے طور پہ ان کا دین یہ ہے، ان کی عقل یہ کہتی ہے، ان کی خواہش یہ کہتی ہے کہ جو جانور ذبح کیے بغیر مر گیا ہے اس کو بھی حلال ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں میں یہ غلط عقیدہ عام کر دیا گیا تھا کہ جو جانور انسان کے ذبح کیے بغیر مرا ہے اس کو تو اللہ نے مارا ہے، اس کو تو بدرجہ اولا حلال ہونا چاہیے، حرام اس جانور کو ہونا چاہیے جس کو انسان نے ذبح کیا ہے، جس کو انسان نے مارا ہے۔ تو اس قسم کی فضول باتیں وہ کیا کرتے تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوسرے لوگوں کو لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم، کچھ جانے بغیر، کسی علم کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے ان کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ بالمعتدین میں کئی چیزیں داخل ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو جانور حرام ہے میں نے بیان کر دیے، لیکن یہ حرام جانور مجبوری کے وقت تم اس قدر کھا سکتے ہو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ پھر اللہ نے خبردار کیا کہ ان حرام جانوروں میں سے اتنا گوشت کھانا جائز ہے جس سے جان بچ جائے، اس سے زیادہ کھانا جائز نہیں ہے۔ جو حد سے تجاوز کرے گا اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ بالمعتدین کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے جو اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں اور اللہ کے حرام کردہ جانوروں کو حلال سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 120 120 وَذَرُوا، واو کا معنی اور، ذرو تم چھوڑ دو، ذرو کا واحد ہوتا ہے ذر، تو چھوڑ دے، ذرو تم سب چھوڑ دو،
ظاہر الاثم، گناہ میں سے جو ظاہر ہے اس کو، وباطنہ، اور گناہ میں سے جو پوشیدہ ہے مخفی ہے اس کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین یکسبون الاثم، جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان قریب کس کا معنی ہے؟ سین کا، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون، ان اعمال پہ جو وہ کمایا کرتے تھے، ان اعمال پہ جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ یقترفون کماتے تھے، ارتکاب کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو گناہ ظاہر ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں، وہ بھی چھوڑ دو، اور وہ بھی گناہ چھوڑ دو جو پوشیدہ ہے۔ اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد ہے زنا، بدکاری، یعنی کہ سر عام بدکاری کرنا بھی ممنوع ہے اور چھپ کر بدکاری کرنا بھی ممنوع ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہر گناہ ہے، ہر گناہ چھوڑ دیا جائے۔ اب کئی گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ، مثال کے طور پہ چوری، بدکاری، یہ وہ گناہ ہو گیا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر گناہ۔ اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو دل کرتا ہے، جن کا ارتکاب ہم دل کے ذریعے کرتے ہیں۔ کفر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ شرک کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ نفاق کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے جب تک کہ ہم ظاہر نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہ بھی چھوڑ دو جو جن کا تعلق تمہاری دلوں سے ہے، اور جب تک تم واضح نہ کرو لوگ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور وہ بھی گناہ چھوڑ دو جو تم ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہو، پاؤں کے ساتھ کرتے ہو، زبان کے ساتھ کرتے ہو، ہر قسم کے گناہ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر اللہ نے وارننگ دی کہ بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، انہیں ان کے گناہوں کی سزا ملے گی، اور جلد ملے گی۔ سین، ان قریب، یعنی کہ سزا والا دن زیادہ دور نہیں ہے، قیامت قریب ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان لوگوں کو اپنے کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں مل جائے۔ بما کانوا یقترفون، وہ گناہ جو یہ کمایا کرتے تھے، اس میں کفر بھی آ جائے گا، شرک بھی آ جائے گا، بدکاری بھی آ جائے گی، جوا بھی آ جائے گا، سب گناہ اس میں آ جائیں گے۔ آیت نمبر 121، 121، وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، ما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، جس پہ اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، لَفِسْقٌ، البتہ نافرمانی ہے۔ یہ کیا؟ اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں تفسیر میں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، الشیاطین جمع ہے شیطان ان کی، اور بے شک شیطان، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، البتہ اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں۔ لَيُوحُونَ، لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً، یوحونا وحی کرنا۔ وحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ انداز سے کسی کو کوئی بات بتانا، مخفی انداز سے، جلدی کے ساتھ۔ تو شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، کیا مطلب؟ وسوسہ ڈالنا۔ تو بے شک شیطان البتہ وسوسہ ڈالتے ہیں، الی اولیائہم، اپنے دوستوں کی طرف۔ اولیاء جمع ہے ولی، ان کی دوست۔ لیجادلوکم، لام کا معنی تاکہ، یجادلو، وہ جدال کریں، بحث و مباحثہ کریں، جھگڑا کریں تم سے۔ کون؟ شیطانوں کے دوست، انسان۔ وَإِنْ، اور اگر، اطاعتموہم، تم ان کی بات مانو گے، تم ان کی اطاعت کرو گے، انکم، بے شک تم، لمشرکون، البتہ شرک کرنے والے ہوگے۔ مشرکون جمع ہے مشرکون کی۔
اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 118 میں کہا تھا اس جانور کا گوشت کھاؤ جسے اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اب اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اس جانور کا گوشت نہیں کھانا جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اب جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ایک تو وہ جانور ہو سکتا ہے جو بغیر ذبح کیے مر گیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مردار۔ دوسرے نمبر پہ اس میں وہ جانور داخل ہوگا جسے باقاعدہ ذبح کیا گیا لیکن اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا بلکہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ، ہمارے نبی علیہ السلام کے نام پہ، امیر المؤمنین جناب علی کے نام پہ، جناب حسن و حسین میں سے کسی ایک کے نام پہ، سیدہ فاطمہ کے نام پہ، آج کل کے کسی پیر کے نام پہ، تو یہ جانور بھی اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے بلکہ اس کا گوشت کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ بہت سے لوگ بکری ذبح کرتے ہیں لیکن جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے، ذبح کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا بسم اللہ واللہ اکبر، البتہ شیخ صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے ذبح کیا، یعنی کہ شیخ صاحب کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو کیا ان لوگوں کی یہ بات ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کی یہ بات حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ایصال ثواب کا معاملہ ہوتا تو یہ لوگ جانور ذبح کرتے اپنے والدین کے نام پہ، یہ ذبح کرتے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اپنی والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے، اپنے والد صاحب کو ثواب پہنچانے کے لیے، اپنے فوت شدہ بھائیوں کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پکے جنتی ہیں، ان کا عقیدہ یہ وہ پکے ولی ہیں، پھر ان کے نام پہ ایصال ثواب کیوں؟ ان کی اتنی فکر کیوں؟ ان کی اتنی ٹینشن کیوں؟ یہ ٹینشن اپنے والدین کی کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے والدین کے نام پہ بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سارے والدین کے نام پہ کیوں نہیں کرتے، چند بکرے شیخ صاحب کے نام پہ کیوں کرتے ہو؟ کوئی حکمت بتاؤ۔ تو اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ جب شیخ صاحب کے لیے بکرا ذبح کریں گے، چاہے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام لیا جا رہا ہے، دل میں کیا ہے؟ شیخ صاحب دل میں یہ ہے کہ شیخ صاحب کو راضی کرنے کے لیے بکرا ذبح کیا جا رہا ہے، اور شیخ صاحب ہمارے دل کی نیت کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم ان کے نام پہ بکرا ذبح کر رہے ہیں، اور ان کو ہماری مشکلات کا بھی علم ہے، ورنہ جب ہم انہیں پکاریں گے تو وہ ہماری پکار کو سنیں گے، اگرچہ وہ قبر میں ہیں، منو مٹی کے نیچے ہیں، وہ لاہور میں نہیں بلکہ بغداد میں ہیں، دلی میں نہیں بلکہ بغداد میں ہیں، بہت دور ان کو دفن کیا گیا ہے، لیکن گندا عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ دفن ہونے کے باوجود وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، غوث اعظم ہیں، عالم الغیب ہیں، ہماری مشکلات کو جانتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں اور ہماری مشکلات کو دور کرنے پہ قادر ہیں۔ اور یہ سارا عقیدہ کیا ہے؟ شرکی عقیدہ ہے۔ تو اگرچہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس موقع پہ بھی دل میں کیا ہوتا ہے؟ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو۔ تو یہ بکرا حقیقت میں شیخ صاحب کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے ہی محرم میں کئی بکرے جناب حسین کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں۔ تو اب اس جانور کا گوشت نہیں کھانا جو مردار ہے، اس جانور کا گوشت نہیں کھانا جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس جانور کا گوشت نہیں کھانا جس کو ذبح کرتے ہوئے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ چوتھے نمبر پہ وہ بکرا رہ جائے گا جس کو ذبح کرنے والا مسلمان ہے لیکن ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا، تکبیر پڑھنا بھول گیا۔ تو کیا یہ جانور، اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا؟ زیادہ تر علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا۔ کئی علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اس انداز سے جانور ذبح کرنا، اس پہ گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ بھول گیا ہے، لیکن گوشت حلال نہیں ہے، جانور حلال ہے، حرام ہے۔
گوشت حلال نہیں، جانور حرام ہے. لیکن زیادہ تر علماء کرام کا موقف یہی ہے کہ یہ حلال ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بھول چوک کو معاف کر دیا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسئلے میں اختلاف موجود ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یقیناً بے شک البتہ فسق ہے، یہ بہت بڑا فسق ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے. کیا بہت بڑا فسق ہے، کیا بہت بڑی نافرمانی ہے؟ اس کی ایک وضاحت یہ ہے کہ ایسے جانور کا گوشت کھانا جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نام کی بجائے کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرنا، یہ بہت بڑا فسق ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اور بے شک شیطان البتہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث و مباحثہ کریں. شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کئی وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے دلوں میں کئی خیالات ڈالتا ہے. ایک مثال یہ ہے جو سیاق و سباق کے لحاظ سے یہاں بیان کر دینا مناسب ہے. ایک وسوسہ یہی ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ براہ راست مارے وہ ہوا حرام، وہ ہوا مردار، اس کا گوشت ہوا حرام، اور جس کو انسان مارے وہ ہوا حلال. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے جو وہ انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ اس وسوسے کی بنیاد پہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، جھگڑا کریں. فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے. کون سی بات؟ کوئی بھی بات، شیطانوں کی کوئی بھی بات مانو گے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے اس کا گوشت کھانا، یا جو مر گیا بغیر ذبح کیے اس کا گوشت کھانا، یا جتنے بھی جانور اللہ نے حرام قرار دیے ہیں ان کو حلال سمجھنا، یا جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو حرام سمجھنا. ان تمام امور میں اگر تم ان کی بات مانو گے انکم لمشرکون، یقیناً تم مشرک کہلاؤ گے. کیا شیطان کی اطاعت کرنا، شیطان کی بات ماننا یہ شرک ہے؟ تو یہاں پہ آپ کے سامنے ترمذی شریف کی وہ حدیث رکھ دینا مناسب ہوگا جس میں عدی بن حاتم کہتے ہیں، حاتم طائی کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، مسلمان ہوئے. جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، سورہ توبہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے رہبوں کو رب بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور مسیح بن مریم کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا تھا. تو عدی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ہم ایسا تو نہیں کرتے تھے، ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں مانتے تھے، ہم تو اپنے پادریوں کو رب نہیں مانتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے تم آنکھیں بند کر کے اس کو حلال مان لیتے، اور جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے تم آنکھیں بند کر کے اس کو حرام مان لیتے؟ فرمایا یہ اللہ کا اختیار ہے. کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے. جب تم نے ان کو یہ اختیار دیا تو یہ ان کی عبادت ہوئی، یہ ان کو رب بنا لینا ہوا. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو یقیناً تم کیا کہلاؤ گے؟ مشرک کہلاؤ گے. آیت نمبر 122 122 أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، استفہام کا اس کا معنی کیا؟ واو کا معنی کیا؟ اور، من جو، اور کیا جو، اردو کے لحاظ سے واو کا معنی پہلے کیا جائے گا اور کیا جو، کانا ہو، میتن مردہ، اور کیا جو ہو مردہ، فاحییناہ،
یہ کئی ایک الفاظ ہیں. فا کا معنی کیا؟ تو. احیینا ہم نے زندگی دے دی ہو اسے ہم نے زندہ کر دیا اس کو. وجعلنا اور ہم نے بنا دیا لہو اس کے لیے نور ایسا نور ایسی روشنی یمشی وہ چلتا ہے بھی اس روشنی کے ذریعے اس روشنی کے ساتھ چلتا ہے کہاں؟ فی الناس لوگوں میں. کمم مثلہ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن اس شخص کی طرح مثلہ جس کی حالت یہ ہے جس کا حال یہ ہے کہ فی الظلمات وہ تاریکیوں میں ہے. پہلا آدمی کیا تھا؟ اس کو نور دے دی گیا اور یہ کہاں ہے؟ اندھیروں میں تاریکیوں میں. ظلمات جمع ہے ظلمتن کی. لیسا اس حال میں کہ یہ ہرگز نہیں نکلنے والا ہے منہا ان تاریکیوں سے. لیسا کا معنی نہیں بخارج دو الفاظ ہیں بی زائدہ ہے تاکید کے لیے ہے اس لیے ہم نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں. کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیے گئے خوش نما بنا دیے گئے للکافرین کافروں کے لیے ما کانوا یعملون وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے. اس ایت میں تذکرہ ہو رہا ہے مسلمان کا اور کافر کا. مسلمان پہلے ایمان لانے سے پہلے کیا تھا؟ مردہ. اللہ نے اسے ایمان لانے کی توفیق دی ہدایت دی تو زندہ ہو گیا یعنی کہ مسلمان ہو گیا. تو ہر کافر مردہ ہے ہر مسلمان زندہ ہے. پھر مسلمانوں کی زندگی مختلف ہے کسی کی زندگی کامل ہے کسی کی ناقص ہے. جو صحیح معنوں میں مومن ہے اور اعمال صالحہ بجا لاتا ہے یہ صحیح معنوں میں زندہ ہے. اور جو ایمان لایا ہوا ہے لیکن ایمان ناقص ہے گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے یہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی ناقص ہے. مردہ سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ابو جہل ہے اور زندہ سے مراد عمار بن یاسر ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ مردہ سے مراد ہر وہ کافر ہے جو بعد میں مسلمان ہوا تو اللہ تعالی نے اس کو زندہ قرار دیا ہے. اور پھر جس کے بارے میں کہا کہ وہ اب بھی تاریکیوں میں ہے اس مردے سے مراد وہ کافر ہے جو ایمان نہیں لایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب من کان میتن اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا فاحییناہ تو ہم نے اس کو زندگی دی. زندگی کیسے دی؟ ایمان لانے کی توفیق دے کر نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا بنا کر آپ کا پیروکار بنا کر. وجعلنا لہ نورا اور ہم نے اس کے لیے کر دی روشنی. دین روشنی ہے قرآن روشنی ہے اسلام روشنی ہے. یمشی بھی وہ چلتا ہے اس روشنی کے ذریعے اس روشنی کے ساتھ الناس لوگوں میں یعنی کہ لوگوں میں رہتے ہوئے اس روشنی سے رہنمائی لیتا ہے اس روشنی کے ذریعے پہچان لیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. تو کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت کیا ہے کہ فی الظلمات وہ کہاں ہے؟ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. ایک اندھیرا نہیں کئی اندھیروں میں ہے. کفر و شرک کے کئی اندھیروں میں وہ ڈوبا ہوا ہے. کفر و شرک کے کئی اندھیروں نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے. لیس بخارج منہا جبکہ وہ ان اندھیروں سے بالکل بھی نکلنے والا نہیں ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ دیگر مقامات میں فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر اندھا اور بینا یہ برابر نہیں ہو سکتے. اندھے سے مراد کون؟ کافر. بینا سے مراد کون؟ مسلمان. ولا الظلمات ولا النور اور فرمایا تاریکیاں اور نور بھی برابر نہیں ہو سکتے. تاریکیاں کفر کی تاریکیاں اور نور سے مراد کیا؟ ایمان کا نور دین کا نور اسلام کا نور. کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیے گئے ہیں کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے. کافروں کو اپنا کفر اچھا لگتا ہے. کافر اپنے کفر پہ مطمئن ہیں اپنے گناہوں پہ مطمئن ہیں. جس جانور کو اللہ نے حرام قرار دیا اسے حلال قرار دینے پہ
مطمئن ہیں، اور اس کے الٹ بھی، مثال کے طور پہ اسی شبے کو لے لیں، اسی وسوسے کو لے لیں کہ یہ جانور وہ ہے جس کو اللہ نے براہ راست مارا ہے، تو اس کو بدرجہ اولا حلال ہونا چاہیے. تو یہ شبہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، لیکن یہ کفار اس شبے کے اوپر مطمئن ہیں اور ایسے شبہات کو اپنے حق کے دلائل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پہ ہیں. آیت نمبر 123 123. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنا دیا، ہم نے کر دیا، فی کل قریۃ، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، اکابرا، بڑوں بڑوں کو، اکابر جمع ہے اکبر کی، سب سے بڑے، چودھری، مجرمیہا، اس گاؤں کے مجرم، اس شہر کے مجرم. اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، مجرمیہا، اس کے مجرم، اکابرا، کون؟ بڑے بڑے لوگ. لیمکروا فیہا، لام کا معنی تاکہ، یمکروا، وہ مکر و فریب کریں، فیہا، اس میں، کس میں؟ اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں. وما یمکرون، اور وہ نہیں مکر و فریب کرتے، الا بانفسہم، مگر اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ. وما یشعرون، واو حالیہ ہے، جبکہ وہ شعور نہیں رکھتے. اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ جس طرح مکہ کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے فاسق بنا دیا، ایمان کی دولت سے محروم رکھا. اور کیوں رکھا؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے. جب ایمان آیا تو انہوں نے اعراض کیا، دین آیا انہوں نے اعراض کیا، قرآن آیا مذاق اڑایا، اس کی تکذیب کی، اللہ کے نبی آئے آپ کا مذاق اڑایا. تو اللہ نے سزا یہ دی کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا. تو فرمایا جس طرح ہم نے مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں کو، مکہ کے بڑے بڑے مجرموں کو کیا کر دیا ہے؟ ایمان سے محروم کر دیا ہے، اور گمراہی کے معاملے میں ان کو بڑے بڑے بنا دیا ہے، اسی طرح ہم نے ہر شہر میں کیا، ہر قوم میں کیا. ہر قوم کے جو بڑے بڑے تھے وہ اس قوم کے سب سے بڑے مجرم بنے. ہر شہر کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ شہر کے سب سے بڑے مجرم بنے. لیمکروا فیہا، تاکہ اس شہر میں رہتے ہوئے وہ اپنی چالیں چلیں، سازشیں کریں. کس کے خلاف؟ دین کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، لوگوں کو ایمان سے روکنے کی کوشش کریں. یہ چالیں جو وہ چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مکر و فریب حقیقت میں کسی اور کے خلاف نہیں کر رہے، اپنے خلاف کر رہے. اس کی سزا ان کو بھگتنا پڑے گی. جیسے جیسے مکر و فریب میں آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے اللہ کی نگاہوں سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں، ہدایت سے دور ہو رہے ہیں. اور ان کو یہ احساس نہیں، یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا، فلاں بندے کو ایمان کے قریب آنے کے باوجود ایمان قبول نہیں کرنے دیا، جبکہ یہ سازشیں ان کی اپنے خلاف ہیں، کسی اور کے خلاف نہیں. آیت نمبر 124 124. وَإِذَا، اور جب، جاءت، آتی ہے، ہم، ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نؤتا، ہمیں دی جائے، مثل ما، اس جیسی چیز، ما اوتی رسول اللہ، جیسی چیز دی گئی اللہ کے رسولوں کو. رسول جمع ہے کس کی؟ رسول کی. نوتا کا معنی کیا؟ ہم دیے جائیں. اللہ اعلم، اللہ بخوبی جاننے والا، حیثو، اس جگہ کو، جہاں یجعل، وہ رکھتا ہے، رسالتو، اپنی رسالت، سیصیب، ان قریب پہنچے گا،
ان قریب پہنچے گی، سین کا میں ان قریب یصیبو پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو اجرموا جنہوں نے جرم کیے، جنہوں نے جرائم کیے، کیا پہنچے گی؟ صغار، بڑی ذلت، بڑی رسوائی، عند اللہ، کہاں پہنچے گی؟ اللہ کے پاس، وعذاب، اور کیا پہنچے گا؟ شدید عذاب، سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کیا کرتے تھے۔ اس ایت میں اللہ نے وعدے کیا کہ جب بھی ہم کوئی ایسی ایت بھیجتے ہیں، نشانی بھیجتے ہیں، جو نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی پہ دلالت کرنے والی ہوتی ہے، آپ کے سچے نبی ہونے کی وعدے دلیل ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس نشانی پہ غور کریں اور ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پہ بھی پھر ایمان لے آئیں، قرآن پہ بھی ایمان لے آئیں، وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ہم نہیں ایمان لائیں گے، لن نؤمن، ہم اس ایت کے اوپر بھی، اس نشانی کے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں ہم تب ایمان لائیں گے جب ہمیں بھی وہ کچھ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا جائے، ہمیں بھی نبی بنایا جائے، ہمیں رسول بنایا جائے، بھئی ہمارے اوپر نازل ہو، یہ معجزہ ہمیں ملے، یہ نشانی ہمیں ملے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ حقیقت میں یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کم ہیں کہ ہمیں نبی نہ بنایا جائے، مال کے لحاظ سے ہم محمد سے آگے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، سردار ہونے کے لحاظ سے ہم اس سے آگے ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی ہم اس سے بڑے ہیں، تجربہ ہمارے پاس زیادہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ ہمیں نبی بناتا، فرشتے ہمارے اوپر نازل ہوتے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو اچھی طرح علم ہے کہ رسول کس کو بنانا ہے، کون سی جگہ رسالت کے لائق ہے، کون سی شخصیت نبوت کے لائق ہے۔ اللہ اس کو نبی بناتا ہے جو نبی بننے کے لائق ہے، چاہے وہ مکہ کا یتیم محمد ہو علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ اسے نبی نہیں بناتا جو نبی ہونے کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ طائف یا مکہ کا چودھری ہو، سردار ہو، جو بھی ہو۔ تو یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ نبی کس کو بنانا ہے، اور اللہ کا فیصلہ اندھا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کے پیچھے علم ہے، اللہ کے فیصلے کے پیچھے حکمت ہے۔ تو اللہ نے مکہ والوں میں سے جناب محمد علیہ السلام کو بطور نبی اور رسول منتخب فرمایا، تو اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ان مجرموں کا جو اللہ کی طرف سے آنے والی نشانیوں کو مانتے نہیں ہیں، نشانیاں مل جانے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ کچھ ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملتا ہے، تو فرمایا یہ جو مجرم ہیں ان کو عنقریب اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور شدید عذاب جھیلنا پڑے گا۔ کیوں؟ بما کانوا یمکرون، اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مکر و فریب سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 125 125، فَمَن یرید اللہ، یہ اصل میں کیا تھا؟ یرید، دال کے نیچے جو زیر ہے، کسرہ ہے، یہ تو آگے ملانے کے لیے ہے۔ فمن، پس جو یرید ارادہ کرے، اللہ اللہ، ان یہدیہ، ان یہ کہ یہدیہ وہ ہدایت دے، ہو اس کو، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے۔ ہدایت دینا ہم نے ترجمہ کیوں کر دیا؟ کیونکہ یہدیہ فعل مضارع سے پہلے المصریہ آ گیا ہے، اور المصریہ بعد والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو پس جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، یشرح وہ کھول دیتا ہے، صدرہ اس کے سینے کو، للاسلامی اسلام کے لیے، ومن یرید ان یضلہ اور جس کو وہ بھٹکانا چاہے، جس کو وہ حق سے دور کرنا چاہے، یجعل وہ کر دیتا ہے، صدرہ اس کے سینے کو، ضیقاً تنگ، حرجاً انتہائی تنگ،
حرجن نہایت گھٹا ہوا، کأنما گویا کہ یصعد وہ مشکل سے چڑھ رہا ہے، فی السماء آسمان میں، کذالک اسی طرح، یجعل اللہ تعالی ڈالتا ہے، الرجس گندگی، علی الذین ان لوگوں پہ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے بیان کیا تھا کہ نبوت و رسالت اللہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے اس سے محروم رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کی توفیق دے دیتا ہے اور اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اسے قرآن حق نظر آتا ہے، اسے اللہ کے نبی سچے نبی نظر آتے ہیں، تو فوری طور پہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ قرآن سنتا ہے تو قرآن دل میں اترتا نہیں، بلکہ دل تنگ ہو جاتا ہے، قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کو اندر داخل کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں، اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سن کر، اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی گفتگو سن کر۔ جب قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے، جب حق کی اس کو دعوت دی جائے، تو یہ یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو۔ آسمان کی طرف کوئی چڑھے، اوپر جائے، مثال کے طور پہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو، تو پہاڑ پہ چڑھنے کی وجہ سے بھی سانس لینا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جتنا اوپر جائے گا آکسیجن میں کمی ہوتی چلی جائے گی، اس وجہ سے بھی اوپر چڑھنا مشکل ہو جائے گا، اور بہت اوپر جائے گا تو شاید آکسیجن کم ہونے کی بجائے ختم ہو جائے گا۔ تو جس طرح اوپر چڑھنے والے کو اوپر چڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، ایسے ہی اللہ نے ان کے سینوں کو تنگ کر دیا ہے، ان کے لیے اسلام کی باتیں سننا، قرآن سننا، نبی علیہ السلام کی باتیں سننا اور انہیں قبول کرنا بہت مشکل لگتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت سے مجھ اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھلا کر دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے دلوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہم حق کو قبول کرتے ہیں، قرآن کو قبول کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں راحت ملتی ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کا جن کے سینے اللہ تنگ کر دیتا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے کہا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھی چال چلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اول مرہ، جب ایمان آیا، حق آیا، قرآن آیا، نبی آئے، فوراً ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، فوری طور پہ ایمان لے کر نہیں آئے، مذاق اڑایا، تکذیب کی۔ اللہ نے سزا یہ دی کہ اللہ نے ان کے دل ہی پھیر کے رکھ دی، ان کے دلوں کو اب حق نظر نہیں آتا، اللہ نے ان کی آنکھیں پھیر دی، ان کی آنکھوں کو حق دکھائی نہیں دیتا۔ آخر میں کہا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈالتا ہے ان لوگوں پہ جو ایمان نہیں لاتے۔ جب ایمان نہیں لائیں گے، ہر نئی ایت سن کے ایمان نہیں لائیں گے، ہر حق بات سن کے ایمان نہیں لائیں گے، آپ گندگی میں مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کے کفر میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جن کے ذریعے سائنسی طور پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن واقعی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے، کیا کوئی سائنسی لیبارٹریاں موجود تھیں؟ خصوصاً مکہ میں موجود تھی، جہاں سے پتہ چلے کہ پہاڑ پہ چڑھیں گے تو آکسیجن کم ہو جائے گی، مزید اوپر جائیں گے تو ختم ہو جائے گی؟ لیکن اللہ نے یہ بتایا، اس سے پتہ چلا کہ یہ کلام اس اللہ کی طرف سے ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اگر یہ بشر کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی باتیں موجود نہ ہوتی۔
میں نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایسی آیات سن کر شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا ان کا کیا قصور ہے. جب یہ سوچ آئے تو 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں جانب پھونکے اور اس سوچ کو جھٹک دیں. اس کی بجائے آپ کے دل میں سوچ یہ آنی چاہیے کہ یا اللہ تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دے دی. جس ہدایت سے تو نے اربوں لوگوں کو محروم کر رکھا ہے, بڑے بڑے مجرموں کو تو نے محروم کر رکھا ہے, بڑے بڑے وہ لوگ جن سے آٹوگراف لینے کے لیے دنیا ترستی ہے, جن کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے دنیا ترستی ہے, جن کے کئی ایک کون ہیں فالورز ہیں, لیکن اے اللہ تو نے ان کو اس ہدایت سے محروم رکھا ہے, اس انعام سے محروم رکھا ہے, اور مجھ غریب کو تو نے نواز دیا ہے. اتنا بڑا تیرا کرم, اتنا بڑا تیرا فضل, اتنی تیری مہربانی. تو ایسی آیتیں سن کے خوشی سے اللہ کے لیے سجدہ شکر کرنا چاہیے, نہ یہ کہ شیطان آپ کو کہیں اور لے جائے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, اور یہ تیرے رب کا راستہ ہے مستقیماً, اس حال میں کہ سیدھا ہے. قَدْ فَصَّلْنَا, تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی, الآیاتی آیتیں یعنی کہ اپنی آیتیں, لِقَوْمٍ ایسی قوم کے لیے, یذکرون جو نصیحت حاصل کرتی ہو. وہذا اور یہ کون سا, یعنی کہ یہ راستہ جس پہ اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو چلا رکھا ہے, جو راستہ ہم نے آپ کو دیا ہے, جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے, جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے, اور جس دین کے لیے ہم نے آپ کے پیروکاروں کے سینے کھول دیے ہیں, یہ تیرے رب کا راستہ ہے مستقیم الاسال میں کہ کیا ہے, سیدھا ہے, ٹیڑھا نہیں ہے, دائیں طرف نہیں جا رہا, بائیں طرف نہیں جا رہا, سیدھا جا رہا ہے جنت کی طرف, سیدھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اس پہ چلتے رہیں گے آپ کو رب مل جائے گا, اس پہ چلتے رہیں گے آپ کو جنت ملے گی, اس پہ چلتے رہیں گے آپ جہنم سے بچے رہیں گے. اگر اس راستے کو چھوڑ کے دائیں یا بائیں ہوں گے تو پھر جہنم ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہو. اللہ نے تو کھول کے بیان کی ہے سب کے لیے, لیکن ان آیتوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں, جو نصیحت لینے والے ہوں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں, اللہ کا قرآن, اللہ کے نبی وہ سب کے لیے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے. کفار روز قیامت یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں جنت کا راستہ معلوم نہیں تھا, ہمیں توحید معلوم نہیں تھی, ہمیں شرک کے خطرات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا. آیت نمبر 127 127, لہم دار السلام عند ربہم, انہی کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا عند ربہم, ان کے رب کے پاس, وہو ولیہم, اور وہ ان کا دوست ہے, اور وہ ان کا مالک ہے, اور وہ ان کا دوست ہے, بما کانوا یعملون, ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے ہیں, جو یہ کیا کرتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالی نے انجام ذکر کیا ان لوگوں کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آئے, جنہوں نے حق کو قبول کیا, قرآن کو قبول کیا. فرمایا ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے, مراد کا جنت, سلامتی والا گھر کہ جس میں آپ ہر شر سے محفوظ رہیں گے, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, نہ ذہنی پریشانی, نہ جسمانی پریشانی, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں, خوشیاں ہی خوشیاں, راحتیں ہی راحتیں. تو یہ گھر کہاں پہ ہے, فرمایا عند ربہم, ان کے رب کے پاس ہے. وہو ولیہم, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دوست ہے, بما کانوا یعملون, اللہ ان کا دوست کیوں ہے, ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کی توحید کی وجہ سے, ان کے شرک سے بچنے کی وجہ سے, ان کے کبیرہ گناہوں سے دور رہنے کی وجہ سے. آیت نمبر 128 128, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن یحشر وہ اکٹھا کرے گا, ہم ان کو, جمیعاً اس حال میں کہ سب کے سب کو. یوما سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل مقدر ہوگا,
مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں یقولو ہے یہاں پہ کون سا لفظ پوشیدہ ہے، مقدر ہے یقولو، یعنی کہ وہ کہے گا اس دن جس دن ان سب کو کیا کرے گا، اکٹھا کرے گا. کیا کہے گا؟ یا معشر الجنی، اے جنوں کی جماعت، اے جنوں کے گروہ. معاشر ویسے تو جمع ہے کس کی؟ معاشر کی. قد استکثرتم من الانس، قد تحقیق استکثرتم، تم نے اپنا بنا لیا، من الانس بہت سے انسانوں کو، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا. بہت کس کا معنی ہے؟ استکثرتم یہ کثیر سے ہے نا، کثیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت. اس کے اوپر داخل کی گئی ہے سین، تو مزید معنی کیا ہو گیا؟ بہت. بہت زیادہ لوگوں کو تم نے اپنا بنا لیا، بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ انسانوں کو تم نے گمراہ کیا. وقال اولیاء من الانس، وقال اور کہیں گے، اولیاء ان کے دوست، کن کے دوست؟ جنوں کے دوست، میں انسانوں میں سے، اور ان کے دوست کہیں گے انسانوں میں سے، ان کے انسانی دوست کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب. ربنا سے پہلے مقدر ہے، پوشیدہ ہے کیا؟ یا ربنا. جب بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں نا ربنا، تو اس سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ ہوتا ہے کیا؟ یا، اے ہمارے رب. اے ہمارے رب. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، رازق بھی ہو، اس کے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا ہو. تو کہیں گے اے ہمارے رب، اس سمتا فائدہ اٹھایا، بعضنا ہم میں سے بعض نے، ببعض بعض کے ساتھ، وبلغنا اور ہم پہنچ چکے، اجلنا اپنے اس وقت کو، الذی جو اجلتا تو نے مقرر کیا، لنا ہمارے لیے. قال اللہ تعالیٰ کہیں گے، النار آگ، مثواکم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین اس حال میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، فیہا اس میں، کس میں؟ آگ میں. الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. ان ربک بے شک تیرا رب، حکیم کمال حکمتوں والا ہے، علیم کمال علم والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کفار کا انجام. اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے انجام بتایا کن کا؟ مومنوں کا. اب اللہ تعالیٰ کفار کا انجام بتا رہے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا، یا معاشر الجنی، اے جنوں کی جماعت. معاشر یہ واحد ہے جو ہمارے سامنے ہے، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ معاشر. اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، یقیناً تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، انہیں اپنے پیچھے لگا لیا، انہیں شرک پہ لگا لیا، انہیں توحید سے محروم کر دیا، انہیں ایمان سے روکے رکھا. شیطان وسوسے ڈالتے ہیں انسانوں کے دلوں میں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ خیر سے دور رہیں اور برائیاں کریں، گناہ کریں، شرک کریں، کفر کریں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا، بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا. تو اس موقع پہ جو ان جنوں کے انسانی دوست ہوں گے، جو دنیا میں ان کی اطاعت کرتے رہے، ان کی باتیں مانتے رہے، وہ کہیں گے یا اللہ قصور صرف ان کا نہیں ہے، ہمارا بھی ہے. اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا. انسانوں نے جنوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ مثال کے طور پہ جنوں کے ذریعے غیبی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا. وہ حدیث آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی کہ شیطان آسمانی فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کسی شیطان کے کانوں میں کسی فرشتے کی ایک بات پڑ جائے تو وہ نیچے منتقل کرتا ہے، اور نیچے پھر بات پہنچتی ہے شیطانوں کے انسانی دوستوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، عامل، پیر صاحب. تو یہ پھر پشین گوئیاں جاری کرتی ہیں. ان پشین گوئیوں میں ایک آدھ بات وہ ہوتی ہے جو شیطانوں کے ذریعے اوپر سے نیچے آئی، اور باقی جھوٹ اپنی طرف سے ملائے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں سے مال بٹورا جاتا ہے، لوگوں سے اپنی عزت کروائی جاتی ہے. تو یہ فائدہ اٹھایا انسانوں نے کن سے؟ جنوں سے. اسی طرح جادو کرنے کے لیے بھی یہ لوگ شیطانوں کو استعمال کرتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں.
شیطانوں نے انسانوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ ان کی باتیں مانی، انہوں نے شرک کا کہا، یہ شرک کرتے رہے، انہوں نے گناہوں کا کہا، یہ گناہ کرتے رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے، ان کے پیچھے چلتے رہے، اور ان سے پناہ بھی مانگتے رہے، ان کے نام پہ بکرے بھی ذبح کرتے رہے۔ اور پھر یہ کہیں گے انسان، پہلے یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم میں سے بعد نے بات سے فائدہ اٹھایا، اور پھر کہیں گے حسرت سے، افسوس سے، کہ آج ہم پہنچ گئے ہیں اپنے اس وقت کو، مراد قیامت کا دن جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، ہم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے النار مسواکم، آگ ہی تم سب کا ٹھکانہ ہے، اور تم سب نے آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اس کا کیا مطلب مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے؟ کیا کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے؟ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ سوائے ان اوقات کے جن اوقات میں یہ لوگ نکلیں گے تاکہ ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے، تو کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے جہنم سے باہر ان کو لے جایا جائے گا، یعنی کہ وہ بھی ایک سزا ہوگی، لیکن اتنے عرصے کے لیے جہنم سے نکلے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، اور کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ کھولتا ہوا پانی بھی وہ جہنم کے اندر ہی ہوگا، لیکن جہنم کے اس حصے میں جو حصہ اس حصے کے علاوہ ہے جہاں پہ ان کو شدید عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اور کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جہنمی ہیں جو مسلمان تھے لیکن انہیں جہنم میں ڈالا گیا، ان کو بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ آج کے درس کی آخری آیت نمبر 129 129۔ اور اسی طرح نولی، ہم مسلط کرتے ہیں، ہم حاکم بناتے ہیں، ہم والی بناتے ہیں، بعض الظالمین، ظالموں میں سے بعض کو، بعضاً، بعض کا، ظالموں میں سے کچھ کو، کچھ کا، بما كانوا يكسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کمایا کرتے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح دنیا میں کیا ہوتا رہا کہ اللہ نے شیطانوں کو انسانوں پہ مسلط کیے رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں، بعض کا حکمران بنا دیتے ہیں۔ اور اس آیت کو علماء کرام دلیل بناتے ہیں اس بات کی کہ آپ اپنے حکمرانوں کو کوستے رہتے ہیں کہ بڑے ظالم ہیں، غلط ہیں، سرکش ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ظالموں پہ مسلط کرتے ہیں، عام طور پہ جیسی پبلک ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حکمران ٹھیک ہوں تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور پھر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ نولی کا دوسرا معنی کیا گیا دوست بناتے ہیں، کہ جیسے شیطانوں اور انسانوں نے دنیا میں اپنے آپ ایک دوسرے کو دوست بنایا، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بناتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطانوں کی دوستی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما لے، اور اللہ رب العزت بری دوستیوں سے ہمیں بچا کے رکھے، برے حکمرانوں سے بچا کے رکھے، برے اعمال سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔